الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بھائی ذرا آرام سے کہیے، ثواب اور نہیں ملے گا. کہو ضرور پر آرام نہ. وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بھائی صاحب ایسا ہے کہ رات دی کچھ میری طبیعت اپسیٹ ہے، مگر میں اپنے حصے دی ڈیوٹی پوری کرنے دی کوشش کرانگا. میری تقریر دا مزاج بھی جڑا ہے نا وہ ذرا موسلا دھار بارش دی طرح نہیں، رم جم دی طرح ہوتا ہے، ہولی ہولی. ہاں تو اس واسطے میں اس طرح دے دھیمے مزاج نو دوران گفتگو بھی اور ویسے بھی پسند کرنا. میری دوران تقریر گفتگو تبلیغی میں کرنا ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ جو لفظ میں بولنا اُدی سمجھ آوے بندے. یہ ایک راز ہے، جیڑی گل دی بندیاں نو سمجھ آ جائے نا بندے ان تقریر مان جاندے. کرن والا جدی مرضی بلندی اچ پیا کرے، جدوں سمجھ نہیں آنی پھر وہ کیویں بیچارے کہن بے بڑی تقریر سونی ہے. اس واسطے اپنا اپنا وہ فارسی دا ایک مقولہ ہے، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است. ہر خوشبو دا، ہر پھول دا رنگ اور خوشبو اپنی اپنی اور وکھری وکھری. تو میں آیت پڑھیے، اس نو ذرا آپ نو سمجھنا چاہیے. عمومی قانون ہے کہ اللہ نے تمام انسان برابر بنائے. کسی بھی گورے نو کاڑے، کسی عربی نو کسی اجمی تے کوئی فوقیت نہیں. اللہ نے نہ کوئی کمی بنائے نہ کوئی رب نے چودھری بنائے. دین وچ اے لفظ ہی کوئی نہیں، رول ہی کوئی نہیں کہ میرے گھر کوئی کمی آوے تے انہوں پچھلی صف وچ کھلارو تے چودھری آوے تے انہوں اگلی تے کھلارو. سب انسان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نے جعلناکم شعوبا و قبائل،
لتعارفوا، تانوں مختلف قبائل اونچ نیچ واسطے تقسیم نہیں کیتا، لتعارفوا تعارف واسطے تواڈے قبیلے بنائے گئے۔ قبیلیاں دا مقصد اونچ نیچ نہیں، تعارف ہے۔ تسی کون ہو؟ اسی مغل ہاں۔ تسی کون ہو؟ اسی شیخ ہاں۔ تسی کون ہو؟ جی اسی کھرل ہاں۔ تسی کون ہو؟ اسی بھٹیاں، اسی تارڑ ہاں، اسی حجراں فلاں۔ یہ قبائل دا تعارف ہے، اونچ نیچ نہیں۔ اونچ نیچ دین وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور ایک اور جملہ سن لو، دنیا دے کسے ملک برے صغیر تو علاوہ ٹر جاؤ تو پوچھو بھائی تھے کوئی کمی ہے؟ انہاں کہنا نہیں کوئی نہیں۔ سر توجہ ہے، دنیا دے کسے آپ پورے گلف جاؤ، تسی یورپ جاؤ، تسی ایشیا جاؤ تو پوچھو بھائی تھے کوئی کمی ویکھنا ہے؟ انہاں تو آکھنا پائی جی یہ کی ہوندا ہے؟ ایدے نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ خالصتاً برے صغیر دا ہندوانہ ٹرینڈ ہے۔ توجہ ہو گیا؟ تو اے ایک کانسیپٹ ایتھے ایدے تے ایک مثال پیش کر دینا۔ اسی جڑا مٹی دے برتن بنائے ان کو معیار سدنے، جڑا جتیاں سیوے ان موچی سدنے، جڑا کپڑے سیوے ان پوڑی سدنے، دھوبی سدنے۔ ذرا اے سن لے جی، حضرت ادریس کپڑے سیندے ہیں، کان زکریا نجارا، حضرت زکریا لکڑ دا کام کر دیا، لکڑی دا جتنا کام ہے حضرت زکریا کر دے سکتے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے دا کام کر دیا، رسول اللہ بکریاں چران دیا۔ توجہ ہے جناب نے؟ حضرت علی یہودیاں مل جا کے بھی مزدوری فرما لیں گے، مزدوری کر دے سنا۔ حضور نے کسے چودھری دے بارے یہ نہیں فرمایا کہ چودھری اللہ دا بیلی ہے، ہندے نے، میں نہیں آندہ نہیں ہندے، اے فرمایا القاسم، جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا۔ اس چیز وچ زیادہ وقت ضائع نہ کریے، یہ ایک بات سمجھ لو، یہ پھر کبھی روشنی ڈال دیاں گے کہ اس دا تعلق تو انو قبر اس وجہ تو کوئی نہیں چھڑنا، بٹی صاحب آ گئے تے چھڑ دیو، تے لوہار صاحب آ گئے تے پھاد لو، نہیں۔ اتھے عملان دے ہونے نے نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، اے سنے آ جائے، اے گھر نہیں کوئی نہیں۔ تقوی زہد اور علم وڈیاں کرتا ہے۔ سر توجہ فرمائیے، اللہ نے انسانان برابر بنائے۔ حضور فرماتے ہیں الناس من آدم و آدم من تراب، بندے آدم دی اولاد نے اور آدم مٹی چو بنے۔ اینی گل سائیاں نے دو لفظیں سمجھا دی، لیکن بنی نوع انسان وچ اس عام کلیے چوں کچھ خاص کیتا گیا ہے۔ عام وچوں خاص ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں نے آدم کو چنا ہے، آدم کو خاص کیا ہے، وَنُوحًا، اور نوح کو چنا ہے، اور نوح کو ایک گالے تھے نالے کو اور بھی سن لیا جائے، کسے بھی کاسٹ دا بندہ ہوئے تو وہ دے چے صفتیں ان نالیاں آ جانتے اللہ ان بھی چون لئی۔ بھائی صاحب بات بھی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یعنی جیڑیاں صفتاں وجہ تو رب انہاں نے چڑے ہیں، وہ کسے بھی کاسٹ دے بندے وچ ہن بھی آ جان۔ آج جڑے بندے تو اڈے کو آ کے بیان پہ کر دیں تو انہیں نہ دیاں ذاتاں دا کوئی نہیں پتا کہ نہیں کلیاں تو اندر ساں دا، یہ تسی سارے ہیٹھاں بیٹھے ہوں دیو تے انہاں نے علماء کہہ کے اتے باندھے ہو تے یا او مسید بہادر والی والے تو لگ کے چوکی تھی جتنے امام مسجد نے کہ نہیں لکھ کے تو انہوں تو پوچھ لیا کون کون ہو تو انہوں پتہ لگ جاسی، مڑے ذاتاں دی گل تے نہیں پتہ نہیں کون کون مسلے تے کھلوتا ہے۔
ہستفا آدم، آدم نو اللہ چنے، ونوح اور نوح نو چنے، وآل ابراہیم اور حضرت ابراہیم دی آل نو چنے۔ ابراہیم دی پہلے دو نبیاں دا ذکر کیتا ہے، پھر اگے نبی دے نال دی آل دا بھی ذکر کیتا ہے، فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، آل ابراہیم نے چنے، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران نو عالمین وچوں چن لیا، علی العالمین، عالمین تے بلند کر دیتا ہے، استفا کر دیتا ہے، بلندی دیتی ہے، بڑائی دیتی ہے۔ ایک اور آیت سنا، اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے حضرت یعقوب دی اولاد، اللہ تو ان عالمین تے فضیلت دیتی، یہ مطلب ہویا اللہ فضیلت بعد نو بعد تے دیندہ ہے۔ پھر کی فرمایا؟ فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، اے مریم اللہ نے تجھے چنا ہے اور تجھے طاہرہ بنایا ہے، وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور عالمین کی عورتوں سے، جہانوں کی عورتوں سے تجھے بلند فرما دیا۔ تو اللہ چاہے تو عورت نو چن لے، اللہ چاہے تو میرا رب چاہے تو کسے نبی چن لے، اللہ چاہے تو نبی دی آل نو چنے۔ قرآن پاک چے لفظ آئے نے کہ اللہ انبیاء بھی چنے ہیں، انہاں دی آل بھی چنے ہیں، تے انہاں دے خاندان بھی کچھ عورتاں بھی چنے ہیں۔ اب دی توجہ ہے، سب تو آخری نبی حضور نے، اب سماعت فرما لینا، فقیر بڑی ذمہ داری نال جملہ بول، جی میں اللہ نے نبیاں نو چنے، اے میں ساریاں نبیاں ہی چو اللہ نے رسول اللہ نو اچھا کر کے چنے، جی میں نبیاں دی آل چنیے، اے میں صبح قیامت تک اللہ نے رسول اللہ دی آل نو چنے ہیں، اور جی میں اللہ نے نبیاں دیاں عورتاں چو بی بی مریم نو چنے ہیں، اے میں اللہ نے اپنے محبوب دیاں چار دیاں نو چنے ہیں، مڑ چوائی چو سیدہ فاطمہ الزہراء پاک نو چنے ہیں۔ ایک بات سن لو اور سن لینا، اور میرے بچوں اور بھائیوں اور عزیزوں یاد رکھ لیں، بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اے میں تسی ہے سید فلانا سید بھی کر لی کوئی نہیں۔ عزیزم پیر سید مہر علی شاہ اور آپ کو سے پوچھا کہ شاہ جی سیدہ دا ادب ہوندہ ہے قرآن اچھ لکھیا ہے؟ سرکار فرمایا لکھیا ہے، انہوں نے محبت ہوندی ہے قرآن اچھ ہے، انہوں نے فرمایا ہے کتھے؟ بندہ بھی عالم سی ہو سکے، میں تے لیا تے بڑے آکی سے آئے تے لکھیا ہوگا سیدنا محبت کرے کتھے لکھیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ قرآن اچھ فرما دیں قل ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو نبی پاک فرما دیں سب تو پہلے وہ دی میں عبادت کرتا۔ تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب علم دا بحر زخار سا اب نے فرمایا اللہ لائق عبادت ہے، اللہ دا بیٹا ہوندہ تو او دا پتر بھی اس صفت دا حامل ہوندہ، او دے نال بھی عبادت کیتی جاندی۔ حضور عشق نے لائق نے، لائق محبت نے، لہذا حضور دی اولاد ہے انہاں نال بھی محبت کیتی جائے۔ ایک واقعہ کتاباں میں چاہوں گا اے نال ایک جوڑ دیا، امام حسین کعبہ شریف دے اندر بیٹھے سا، کعبہ شریف دے سین وچ چھاں کعبے دی دے ہیٹھ میرے مرشد مولا حسین بیٹھے آئے، آپ تصور نہ لطف لے سکتے ہو جدو کعبہ دی چھائٹ حسین بیٹھے ہونے، توجہ ہے اس جگہ تے ایک مشہور دشمن اہل بیت ناسبی خارجی
ابن الارزق وہ داخل ہویا اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے سن. عبداللہ ابن عباس بھی بہت بڑے عالم سن، وہ بھی بیٹھے سن. مولا علی دے شاگرد بھی سن تے رسول اللہ دے شاگرد بھی سن، دوریاں سعادتاں والے سن. قرآن پاک دی پہلی باقاعدہ تفسیر جڑی ملدی ہے وہ عبداللہ ابن عباس دی. وہ ایسا بندہ سی، میں مولوی نہیں آندا چلو کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس نے حضرت علی تے کفر دا فتویٰ لگا رکھا سی اور امام حسن تے بھی کفر دا فتویٰ لگایا سی اور امام حسین تے بھی. او بندہ جس نے نہ ترائے ہستیاں نو کفر دا فتویٰ لایا سی، او کعبے وچ آیا. اب حضرت ابن عباس نو ویکھ کے کہنے لگا بھئی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. امام حسین نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا الیہ یا ابن الارزق، اور میں تیرے مسئلہ دساں میرے کو پوچھ کے. ایڈا حوصلہ اللہ دے وے تے کسے سید نو ہی دے وے. ہاں جی، کیونکہ اے علی پاک دا حوصلہ ہے. جس خنجر ماریا سی انہوں بھی شربت پلایا. نفس تے آندا ہے لڑیے، یہ دا کام ہی ہے، لیکن ایک ہوندا ہے نسب تے ایک ہوندا ہے حسب. نسب ہوندا ہے جن دی پیڑھی حسین نال رلدی ہوئے تے حسب ہوندا ہے جن دی عادتاں حسین نال رلدیاں ہوں. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ ہاں جی، حسبی نسبی سید ہوئے او دے وچ حلم پایا جائے گا، وہ حلیم ہوئے گا. آپ نے فرمایا میرے اللہ میں تین دسوں. آپ نے فرمایا کہ میں سنیا ہے تو میرے والد تے میرے بھائی تے اور میرے تے کفر دا فتویٰ لگایا. وہ سکھیا لایا. اچھا یہ دا مطلب ہے فتوے بندے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں بندیاں تے بھی لا لیندے آئے، مڑ جے کسے نکے جے بندے تے لا لین تے ایڈا ان سڑنا نہیں چاہیے میرے تے فلانا بندہ فتویٰ کیوں لینا ہے؟ نہیں سمجھ آئی گا کیوں جی؟ علی پاک تو بڑا بندہ نبی پاک دی امت اس کیڑا ہے؟ علم زہد تقوی تے فتویٰ لینا لیا انہاں تے بھی لا لیا اور وہ آندے آئے وہ دین آیا انہاں دے گارے پر جان دے اسی باڑا. وہ سمجھ دے آئے آیا انہاں لی اسی پر جان دے اسی باڑا. جی واقعہ تحکیم دے موقع تے انہاں حضرت علی تے کفر دا فتویٰ لایا. اب وہ مسئلہ ایک تاریخی جملہ ہے دے ہوتے کدی پھر وضاحت کرا. واقعہ تحکیم جو جنگ صفین تو بعد جتھے اختتام ہوا سی جنگ دا اس موقع آپ نے فرمایا کہ اصل میں گالا کرنی. آپ نے فرمایا کہ جڑے بچے اصحاب کاف میں جنہ دا ذکر ہویا ہے کہ اللہ نے انہاں دا دیوار گھر دی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو کروائی ہے. انہاں بچیاں چ خوبی کی جس تو رب انہاں دی دیوار کرائی. اس اکھیا قرآن نے لکھیا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ اس لکھیا ہے وہ انہاں دے والد چنگے ہیں. اللہ نبیاں کو قداں انہاں بچیاں دی وجہ تو نہیں کرائیاں، انہاں دے باپ چنگے آئے. ابوہما صالحا. واہ میرے مولا حسین آپ فرما دینا ابوہما خیر ام رسول اللہ. آپ فرما دینا انہاں دا باپ زیادہ فضیلت ہے یا رسول اللہ؟ اس سے کیا رسول اللہ. واہ میرے مولا حسین مسئلہ حل کر دیتا. فرمایا کہ انہاں دی تعظیم قرآن چاہ گئی ہے جنہ دا باپ چنگا ہاتھ رسول اللہ دی اولاد دی تعظیم کتنی ہوئے گی. اب کو سمجھ آگئی تھی. لیکن عام مولوی نہیں جاندہ. کوئی احمد رضا فاضل بریلوی ورگا ہوئے تے جاندہ آل رسول کی ہوندے. ہاں جی
جدو اپنے مرشد خانے تے جاندے سن نا، سید آل رسول دے مرید سن، سید آل رسول مار ہروی دے مرید سن آلہ حضرت، تو جدو ریلوے اسٹیشن تو تھلے لانا پیر جوڑے لا چھڑ دیا ہے کہ ہن میں جتی پا کے اپنے پیر خانے تے نہیں میں جانا۔ بس ایک جملہ صرف بولاں گا، آلہ حضرت گئے، کوئی تسی تے بابا جی صادقے بھی رہو راضی، ایک ہندہ سید صاحب، ایک ہندہ شاہ صاحب تے اگلا تریجی فارم ہے جیڑی سارے ہیں تو اٹھلے دے بابا جی، وہ ہن تو بندے بابا جی بھی نہیں سکتے، کچھ تواڈی وہ آخیا کچھ ساڈی غلطی تے کچھ سجنا دے بعد دے، کچھ شاہ بھی ادھے ہی ہٹھاں بہ گئے نے، ہن بندے آندے نے دسو ہن انہاں دا اسی کریے کی شاہ جی سمجھ آئیے، شاہ بھی تے اس طرح ہو گئے نہ دھکے شاہ ہو گئے، ڈبل شاہ دھکے شاہ، بندے آندے دسو سن تسی آل رسول دا ذکر تے سنائیں دے ہو پر ساڈے اسی کریے نشہ ویچ دے تے شاہ، چلو ران دیو یار ایک پاس صحیح کریے، آج تعریف جو بشامہ دی کرنے آج تعریف ہی کر دے رہنے تنقید کے دی مڑ کر لا، لیکن تنقید بھی کرنی چاہیے، اقبال آدھنے خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تو حضرت آپ ذرا سن لیں، سرکار اپنے مرشد سید آل رسول کو گئے تو شاہ صاحب نے فرمایا بھائی مولوی صاحب سن کتے چاہیے، اور نہ کوئی فتویٰ نہیں سنایا با کتے رکھ کے کرنے کی، گینج بھی تو کر سکتے وہ شڈو جی پورا پیر جی کتے رکھ کے کی کرنے، نہ کہ سن کتے چاہیے دیں راکھی واسطے، راکھی سمجھ دو حفاظت واسطے، پہرے واسطے، تو امام محمد رضا اپنے دوویں پتر نال لے لے، عالم بھی حافظ بھی فقیہ بھی مرداد دے پٹھان دوانو نال لے گئے، جد کیتی سید صاحب اینہ نوی رکھ لو، راکھی بھی کریا کرنگے خدمت بھی کریا کرنگے، بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ نا، اے نہیں امام محمد رضا، اے ہے آل رسول، ایتھے آکے جناب آپ نو اس دی تعظیم کرنی پوے، تو اللہ نے حضور دی آل نو چنیا، ایک جملہ سنو بڑا مزیدار ہے، داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب، داتا صاحب نے کشف الماجوب میں لکھا ہے کہ امام حسن سرکار کو ایک بندہ آیا تو مولا علی نے برا کہنے لگ پیا، آپ نے فرمایا روٹی دیو، یہ جڑا برا کہہ رہا ہے اس نو روٹی دیو، اس کیا واہ سیدو اللہ صحیح تو اڈے گھر وچ نبوت رکھیے، تسی اس قابل ہو کہ نبوت تو اڈے گھر رکھی جاتا۔ بھائی صاحب میں کی سنا ماں ایک امام نے دا نام موسیٰ قاظم، نام انہوں دا موسیٰ ہے لیکن انہوں دا لقب قاظم، کیوں؟ آپ دی سیرت وچ لکھیا ہے ساری زندگی آپ نو غصہ آیا ہی نہیں، غصہ اللہ بندے دے وجود وچ رکھیا ہوندا ہے لیکن وہ پی جاندے ہے، والکاظمین الغیظ، وہ باہر نائے نکلن دے۔ بھائی صاحب میرے نبی پاک دے گھرانے دا ہر فرد عزیزہ نے من انج کہہ لینیا ہے درد گھرانے دا جی جی بڑا سونا ہے درد گھرانے، درد گھرانے دا جی جی عزیزاں اے تسی اگے سارا سنیا پڑھیا ہے، میں نویں گل بنا نہیں سکتا، میں جاچ نہیں میں نویں گاڑ لوا جی آ گئی تو انداز کے گاڑ بھی لسان اج جاچ نہیں ہے، گل ایک صرف ایک جملہ آ گیا ہے، ہوں نہ دیتا تو میں خلشتی رہ جائے، اگر تو نے جملہ نہ سنایا گل نہ سنی تو میں خلش رہ جائے، بڑا مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے،
یقیناً سنیا ہوگا کہ محمود غزنوی ایک دن آخیا میں حضرت خضر دی زیارت کرنی، میں حضرت خضر دی زیارت کرنی تو کوئی کروائے۔ ایک جٹ بھی اعلان سن لے، اس آخیا جی میں وظیفہ کرنا ہے، میں کرا دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، کتنا؟ انہوں نے کہا 6 مہینے۔ 6 مہینے تو بعد وہ آیا، اس آخیا جی میں وظیفے سے گل بھول گیا، 6 مہینے اور دیو۔ سال اس بادشاہ کو لنگر چنگا کھادا، بچیاں بھی کھوایا۔ جس لئے سال لنگ گیا، بادشاہ ان سدیا تو اسے کہ ہاں بھائی، اسے کہ جی میں تے لنگر ہی کھانا، میں نو کی وظیفہ آؤں ہے، میں نے کی پتہ ہے حضرت کہ خضر دی زیارت تے ملاقات کی میں ہوندی، میں تے سرکارے نہیں کر سکتا۔ او بادشاہ وزیراں تو پوچھا بھائی گل کرو ادھر نال کی کریے۔ ایک وزیر آخیا جی ادھر تے کتے چھاڑ دینے چاہیے۔ ایک چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے، انہوں نے آخیا جی اس گل ٹھیک ہے، یہ بندہ صحیح آندا ہے۔ اس دوجے تو پوچھا، اس آخیا جی پھانسی دے دیو، اس آخیا جی یہ بھی صحیح آندا ہے۔ اگے ایاز بیٹھے سن، سلطان محمود ایاز تو پوچھا ایاز انہاں نال کی کریے؟ انہوں نے کہا جی معاف کر دو، انہاں نو معاف کر دو۔ بابا جڑے چٹھی داڑھی ہے انہوں نے کہا جی یہ بھی صحیح آندا جی۔ وہ اس آخیا بادشاہ بھئی یار تو سارے نے صحیح آنا، ایک ہی راز ہے، سارے فرقے میں صحیح ہے۔ اس آخیا جی گل یہ با جس آخیا نا بھائی کتے چھڑ دیو، اندے ماں پیو بھیڈاں دے ایاڑی آئے، اندے وچ وہ صفت موجود ہے، وہ ایویں کتے چھڑ دے آئے تو یہ بھی خون اندے وچ موجود ہے، اس آخیا چھڑ دیو۔ تو میں آخیا صحیح آنا، اپنے ماں پیو تے گیا۔ اے دوجہ جڑا کہنا پھانسی، یہ جلاد دی نسلیں چویں تساں وزیر اعظم بنایا ہے جلاد۔ تو میں آکھیا بھئی اس ٹھیک آکھیا کیونکہ دا ماں پیو بھی یہ کام کر دیا ہے، تو اس بھی وہ آکھیا ہے۔ آج جڑا تریجہ ہے نا جائیں آکھیا بھئی معاف کر دیو، اے سید ہے، انہاں دے ماں پیو بھی انج دے آئے با معاف کر دیں دے آئے، تو میں تاں آکھیا بھئی اس ٹھیک آکھیا۔ اس ویلے بادشاہ آکھیا محمود غزنوی نے کہ ایاز صاحب تُس آج تک میں نے کیوں نہیں دسیا با تُسی سید؟ اللہ اکبر۔ اس ویلے جڑے بابا جی نا وہ اٹھ کے ٹرن لگے، تے ایاز آکھیا جی یہ میرا راز سی جڑا اس بابے اور کھولیا ہے، ہن بابے اور دا ایک راز میں بھی کھول دینا کہ یہ جڑے ساریاں نو صحیح آندے پہ آئے تے جان دینے یہی حضرت خضر نے۔ انہاں مڑ راز ساڈا کھولیا تو بھائی صاحب مسئلے دے جو اصل لین ہے نا سطر ہے وہ یہ کہ جی ہو جائے بھٹکے ہون بندہ وہ جائے کوئی نہ کوئی کام کسے ویلے وائی تے آوے تے وہ اپنے آلی گل وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور رسول اللہ دی آل نے رسول اللہ دی آل، علی دی آل اور زہرا دی اولاد انہاں وچ او صفت کوئی نہ کوئی کسے تھاں تے ظاہر وہ ظاہر ہوندی ہے، کردے نے ظاہر ہو تے سانو اپنے بزرگاں دی صفت ظاہر کرنی چاہیے، حضور دی آل اولاد نال ادب کرنا چاہیے، محبت اور مودت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرمائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سجن بھی ہوندے نے تے دشمن بھی ہوندے نے۔ آج کل دے سید کس سطح دی بات کر سکتے ہیں؟ اے تے کربلا حسین واسطے بھی بنی ہے۔ میں ساڑھے کو مجذوب جہا بابا ہوندا سی، مر گیا ہے۔ ساڑھے پنڈ تروں پنڈاں دے بجلے سن، ساڑھی ایک ساجی زمین ہے، اوتھے ہو رہندا ہے، ناتا شاتا کدی نہ لیٹا رکھیا تے ہاں سید نسبی سیدہ، لیکن وہ بس میں کمڑا جی۔ میں جس نے تقریراں شیراں شروع کی دیاں پڑھ چھڑ کے واپس پنڈ گیا تے ایک دن میں وہ کلی کو لگا تو اسا کیا ہوئے رہا میں کہا ہاں جی بابا جی۔ اسے کہا تو سمجھنا پہ تیرے بڑے ہاتھ سے ہوں دے، میں کہتے ہاتھ سے ہوں دے نہیں، میں تو ہن بھی آنا، ہن بھی اجے بھی میں آنا بھی سنی بڑی محبت کر۔ اسے کہا ہن اعلان چکر آنا جڑا ایک سید مارے ان مربع دینا ہے بوئیں دا تے تو انتے آپو آپ بڑھ لینا نے، میرے تے تروں پنڈا لڑنا ہے، انہاں آکھنا ایک آکھنا ساڈا ہے، دوجے آندے نے نسا مارنا ہے ساڈے پاسے۔ سمجھ آئی؟ تو بڑا شاہ بنیا پھرنا ہے۔ تو ایک گل سی اس تناظر وچ میں کربلا وچ جڑے مولا حسین نہ لڑیا ہے انہاں نوں اور کی تکلیف ہے؟ انہاں نوں پتہ حسین ہے اور علی دا بیٹا ہے، نبی پاک دا پتر ہے، صرف لالچ نے پٹی باندھ دی۔
پوری رات ابن سعد بہ کے سوچتا رہا. ایک ہاتھ حکومت رہ دا پروانہ ہے. ابن زیاد آخیا ہے بجے حسین نہ لڑیں تے ملک رہ دی حکومت تیری رہ ایران وچ جتھوں دا امام فخر الدین رازی پیدا رہ ایران. اسے کہا ایک پاس سے رہ دی حکومت ہے یا وہ بین چلے اسی کسی اور نو بنا چھڑنا تے یا حسین نہ لڑ. اسے کہا میں رات دی مہلت دے. ساری رات سوچدا رہا. ایک پاس سے دوزخ ہے مگر حکومت ہے, ایک پاس سے جنت ہے مگر حکومت کوئی نہیں. آخر کار شیطان نے انہوں اپنی رات ہے لا لیا بشاون جاندہ کر حکومت رکھ لے. میرے امام نے ان میں گل فرمائی سی ابن سعد تو زیادہ دیر عراق دی کنک کھا نہیں سکتی. جدو اس امام اگے ادھر کیتے ہیں نا میں مجبور بنا, میں نے پتا ہے تسی سچے ہو پر میں مجبور بنا. آپ نے فرمایا میں تو ساڑھے نہ لڑ لے پر ابن سعد تو عراق دی گندم زیادہ دیر نہیں کھا سکتی. نہیں کھا سکتی ابن سعد زیادہ دیر عراق دی گندم نہیں کھا سکیا. چلا گیا. حضرت صاحب مسئلہ سنیے جتھوں بات شروع کر دی ہے. تو میرے امام نو انہاں دے گھر مکے میں مدینے میں نہ رہن دیتا گیا. تو میرے امام بعد روایات کہ رجب دی 28 بعد روایات شبان دی 2 یا 3 میرے امام نے مدینہ شریف چھوڑیا ہے اور آپ مسلسل سفر کردیا ہویا 5 یا 7 دن ویچ پہلی منزل آپ نے ذوالحلیفہ تے کیتی ہے کہ رسول اللہ دی سنت امام پاک آجے انہوں بھی حاجی جان تو ذوالحلیفہ تے ہی جا کے احرام بن کے مکہ شریف نو جا دے. آپ ذوالحلیفہ کو ہوندے ہویا جڑا پرانا راہ ابوا اسفان اور اس جگہ تو گزر دیا ہویا جوفا تو آپ وارد مکہ ہوئے. مکے دے لوگاں نو پتہ چلیا کہ امام تشریف لے آئے تو مکے دے لوگ باہر تشریف لے آئے. حاجی تشریف لے آ رہے سن کچھ ویسے مکے والے سن. جدو امام پاک دی آمد دی خبر ہوئی تو مکے دے لوگ مکہ شریف تو باہر آ کے امام دا استقبال کرن لگا. میرے امام پاک نے کعبہ شریف دا طواف کیتا, عمرہ ادا کیتا اور لوگ دن رات امام دی بارگاہ وچ آؤں حاضریاں دے. شعبان, رمضان, شوال, ذیقات امام نے 4 مہینے تے کچھ دن قیام فرمایا مکہ دے اندر. روایات میں لکھا ہے کہ آپ کو خبر ملی کہ حاجیاں دے روپ میں جاسوس مکے آ گئے اور وہ آپ کو ایتھے شہید کرنا چاہتے. تو امام پاک نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے میں نے خبر دیتی تھی کہ ایک دمبا سہن کعبہ وچ قربان کیتا جائے گا. وہ میں وہ نہیں. بعد وچ عبداللہ ابن زبیر اتھے شہید ہے جو حضور نے خبر دیتی تھی وہ سچ ہوئی. آپ نے فرمایا میں وہ نہیں. لوگ حج کرن آ رہے سن. امام پاک نے اپنی حج دا ارادہ ترک فرما دیا اور میرے مولا حسین اپنے چرن تو پہلا حضرت مسلم بن عقیل یہ آپ دے چاچے دے بیٹے ہیں پتریر لگ گئے اپنا امبیسیڈر تے سفیر بنا کے فرمایا جاؤ کوفے دے حالات دا جائزہ لو پھر میں نو خبر دے آجے حالات کیسے نے پھر میں آ جاواں گا. وہ تو کوفے والے آندے خط پہ در پہ جوک در جوک ایک خط اڑا ہوندا تے پچھے دوجا آ جاندا ہے. تانا بدیا سارے کوفے والے کوفے دے اندر ایک جگہ تے کٹھے ہوئے اور کٹھے ہو کے یہ مشورہ کیتا کہ اسی یزید نو امام نہیں مننا ان دی بیعت نہیں کرنی. امام حسین ساڈے امام نے انہوں نے بلاؤ جی کنفرم بات. کوفے والیاں دے خط امام نے کربلا وچ سنبھال کے انہوں نے دکھائے سن کہ تواڈے لکھے خط سلیمان بن سرد خزائی اس بندے دے گھر اجلاس ہویا ہے. کوفے والیاں نے مشترکہ خط لے کے اتے سین کیتے بعد وچ پھر انفرادی خط بھی بندیاں لکھے
کہ سر اسی اپنی طرف تانوں خط پہ لکھنے ہاں، تسی سارے تشریف لیاؤ، بلکہ عبارت بھی خط دی بعد مقامات تے میری نظر تو گزری ہے کہ این اریزہ ایس بخدمت حسین ابن علی از فدویانو مخلصانو شیان علی ابن ابی طالب. اے خط علی پاک دے منن والیاں دی طرفوں حسین پاک دی بارگاہ کہ سرکار جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ. امام علی مقام امام حسین نے خط دیکھ کے بھی خود نہیں ارادہ کیا. مسلم میں نکیل فرمایا جاؤ تسی پتہ کرو. حضرت مسلم کوفہ تشریف لے آئے، 40,000 بندے نے بیعت کر لی. انشاءاللہ انج دے مرید نہ ہو، بعد بندے مرید ہو کہ پیران لین تو لا چھڑ. بھائی سمجھ آئیے، 40,000 بندہ بیعت ہو گیا. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا کہ سرکار 40,000 بندہ تھے، میرا آؤندیاں بیعت ہو گیا. اب یقین کرو میں کتابیں پڑھیا ہے، جس دن ابن زیاد نے دھمکی دیتی ہے، ہن میں مثال سیاسی نہیں دیندہ، جس دن اس دھمکی دیتی ہے نا میں ویکھنا ہے کیڑا امام دے نال ہے. امام نیت کیتی ہے تو سارے مگر کھڑے آئے، جدو سلام پھیریا نے تو جتیاں پہیاں آئیں، مرید کوئی نہ، جتیاں لا چھڑیاں نے وہ بھی کوئی نہ پائیاں، بھیڑ کیوں انہاں بھاج کے نکلے. عزیزہ نے من آپ نے خط لکھیا، مولا جو حالات بڑے سازگار نے، میرے امام نے تیاری فرما لی. جلیل القدر صحابہ روک دے رہے، مولا کوفے نہ آ جاؤ. کوفی لا یوفی، انہیں تواڈے والد نال وفا نہ کیتی، تواڈے برا حسن نال وفا نہ کیتی، کوفے والے چ وفا کوئی نہ، بڑے بد عہد ہے. میں ممبر تے بیٹھا، میں کوفے گیا، بالکل یہ تو میں اپنی گل میں کوفے جدو گیا نا، اسی ایک ریڑی والے نال وہ جڑے ہوندے نا اون دے نال گل مکائی، با ساڈا سامان اڈے تے چھڈیا. ہو سکے جی اتنے لواں گا، ٹھیک گل مک گئی. اسی سامان اتنے چ دریا جدو اتنے جا کے لایا، ہو سکیا اس روزے والے دا میرے سامنا ہے تو میں ہاتھ پیا کرنا، میں انہیں نہیں مکایا. میں انتے بڑا غصہ چڑھ گیا. تو میرے نال ایک بندہ سیانا، بندہ زمیندار آ سیانا، ہو سکے شاہ جی ان اگے بھی تواڈے نال انج ہی کیتا، ہن بھی انج ہی کرنا، انہیں جیڑا منگدا ہے دے کے جان چھڑاؤ. یہ پکے کھلون والے بندے ہی نے، یعنی نسلاں دی وچ عادت جے بھی ہوندی، مکایا اس ہو رہے اوتھے جا کے بدل گیا، مزاج ہوندا ہے. اے تہاڈی شہر منڈی دی 1000 بندے میرے کول آندے، پر یہ آج دے آئے جی، میں تو مڑ بھی انہاں نال محبت ہی کرنا، میں تے پیارے ہی لگدے. یقین کرو میں اپنی دل دی کیفیت، میں تے شہر والے تے شہر دوویں چیزیں ہی پیاریاں لگدی. میں انہاں بارے کبھی نیگیٹو نہیں سوچا، نہ میرے ذہن چیزی آئی ہے، نہ میں کری سوچا. حضرت آؤ مختصر کریے، بڑا وقت ہو گیا ہے. میرے مولا امام مسلم خط لکھیا، امام حسین تیار ہو کے نکل پے. ادو یزید نو پتا چلیا کہ کوفے دے لوگ تے بدل کے بیعت بدل چکے. اس نے ابن زیاد بڑا شاطر سی، اس نو گورنر بصرہ دے تو وہ دی ڈیوٹی سے انہیں بصرے تو ڈیوٹی بدل کے کوفہ دلا دی. انہیں رات نو منہ لپیٹیا تے کپڑے پائے جویں دے امام حسین پہندے آئے، کیونکہ لوگ تے بیعت کر چکے ہیں، بیعت بدل چکے ہیں. حجازی لباس پا کے رات دے اندھیرے وچ منہ چھپا کے وہ آوے تے لوگ اٹھ اٹھ کے آکھن السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ دے بیٹے سلام ہوئے. وہ چپ کر کے گزرتا گیا. جدو وہ گورنر ہاؤس وچ گیا تو اس دروازے بند کر کے اندر گیا. سویرے لوگوں کو پتہ لگیا کہ حسین نے یزید نے گورنر بدل دیتا ہے اور گورنر رما ابن زیاد آ گیا. اس نے ایک میٹنگ بلا لی، جتنے سر کردگاہ قبائل دے بندے ہیں انہوں نے اندر بلا لیا. اندر بلا کے انہیں کہا دروازہ بند کر. انہوں نے کہا یا میں تھوڑیاں دوڑاں لینی ہیں تو یا انہیں اپنے اپنے جڑے بیعت کیتے ہیں انہوں نے آکھو چپ کر کے اپنے اپنے گھراں ٹر جان.
سیاستدان بندہ سی، انہیں سیاست لڑائی، لوگاں حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ دی، بیعت توڑ دی، تلاش شروع ہو گئی، مسلم بن عقیل نو تلاش کرو، عزیزان دی وقار حضرت مسلم بن عقیل دی تلاش شروع ہو گئی۔ ادھے میرے امام نکلے نے مکہ پاک وچوں، لوگ حج کرن آ رہے نے، میرے امام حج بچان جا رہے نے، حج کرن جا رہے ہیں، امام حج بچان جا رہے ہیں، لوگ کعبہ دی زیارت کرن آ رہے ہیں، امام حرمت کعبہ بچان جا رہے ہیں۔ عزیزان دی وقار میرے امام نکلے، منزلہ تے ہوندیاں گئیاں، ایک منزل فرض تک تمیمی، ایک بڑا معروف شاعر اور مداح اہل بیت ہے، یہ ذکر میں انشاءاللہ اگے جا کے امام زین العابدین دے تذکرے وچ کراں گا۔ فرض تک ملیا، میرے امام نے روکیا، فرمایا فرض تک دس کوفے دے کی حالات نے، انہیں دسیا مولا بڑے غلط حالات نے، کوفے والیاں دے دل تواڈے نال نے، تلواراں بنو امیہ دے نال نے، دل تواڈے نال نے تے تلواراں یزید دے نال نے، سرکار کوفے نہ جاوے آجے، فرمایا حالات کی نے، انہیں کہا سرکار میں مسلم بن عقیل دی لاش کٹے ہوئے سر والی کوفہ دے دروازے تے لٹکی ہوئی ویکھی، انہیں امام مسلم نو شہید کر کے تے انہاں دی لاش دروازے نہ لٹکا دی تھی۔ عزیزاں نے محترم، واہ میرے مولا حسین تیری عظیمت، تیرے صدقے جاواں پہاڑ ورگے ارادے تھے۔ یہ جملہ بول ہی امام حسین سکتے، آپ فرما دینے میرے بھرا دی گردن کٹی ہوئی ویکھیا، جھکی ہوئی تینوں ویکھی نا، یہ نہیں سرکار کٹی ہوئی ویکھی ہوئی جھکی ہوئی نہیں ویکھی، بس فرمایا کٹ جائے مگر جھکے نا۔ امام عالی مقام ٹردے ٹردے خیمیاں وچ آئے، حضرت مسلم بن عقیل دیاں دو شہزادیاں بیٹیاں وہ بھی نال سن، کیسی امام مسلم نو جا کے تے مل جانگیاں، وہ نال سن، وہ چلے گئے سن، باقی خاندان انہاں دا نال سی، دو بیٹیاں سن۔ میرے مولا حسین خیمیاں وچ آئے، آ کے بچیاں دے سر تے پیار دیتا ہے، جدو سرکار پیار دیتا ادھر رون لگ پینے، اکھاں جو آنسو نے، آنسو آ جاندے، رحم ہوئے تے آنسو آ جاندے، البکاؤ من الرحم، بیٹیاں روندیاں نے تے پوچھدیاں نے چچا جی آج پیار بھی کر دیو تے روندے بھی ہو، میرے بابا جان دی خیر تے ہے نا، میرے ابا جان دی تے خیر ہے نا۔ عزیزاں نے دی وقار میرے مولا حسین نے سر پہ ہاتھ دھریا اور فرمایا بیٹا اج تو بعد میں تہاڈا باپ، اج تو بعد علی اکبر تہاڈا بھرا ہے، اج تو بعد شہر والو تہاڈی ماں ہے، ساڈے خاندان دا پہلا شہید تہاڈا بابا اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ گیا ہے۔ میرے امام عالی مقام نکلے تو حضرت ہور پہلی شخصیت نے جڑے امام پاک نو یزید دے لشکر دی طرفوں ملے نے، پہلے اور کربلا تک لے کے گئے۔ ویسے ہور نے بھی مورخین لکھدے نے معتبر روایات امام پاک نے مشورہ دیتا سی کہ مولا اگے نہ جاؤ، حالات کوفے دے ٹھیک نہیں۔ عزیزم و محترم حضرات، انشاءاللہ اس تو کل میں اگے معروضات پیش کرانگا، امام پاک دا کربلا وچ ورود اور شہادت دا ذکر بھی کل انشاءاللہ ہوئے گا، اور شہادت بھی میں بیان کرانگا ایک شخصیت دی کل، اور کربلا وچ آپ دا ٹھہرنا نہیں بیان ہوئے گا۔ اللہ میری اور آپ دی حاضری کو